امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو کامل کرتی ہیں. مشہور روایت ہے، اور آپ اگر بحث عقل کی بحث دیکھیں میدان الحکمہ میں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ روایت نظر آئی. اور امام رضا علیہ السلام کے حالات زندگی میں مختلف مؤلف نے اس روایت کو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں یہ 10 صفات نہ ہو جو بھی بیان ہوگی. اب یہ وہ صفات امام بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان کی عقل کو کامل کرتی ہے. نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے جو انسان کی عقل کو کامل کرتی ہے؟ وہ ہے کہ یعنی دوسرے لوگ اس سے نیکی کی امید رکھتے ہوں. دوسرے افراد اس سے نیکی کی امید رکھتے ہوں. یعنی کیا مطلب؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کو ایک دوسرے سے توقع ہوتی ہے، اچھائی کی توقع، کہ انسان دوسرے افراد اس بات سے توقع رکھیں کہ یعنی لوگوں کو یہ ہو کہ یہ جو دوسرے افراد ہیں ان سے نیکی کی امید ہو. یعنی انسان اسے توقع کس بات کی رکھے گا؟ اچھائی کی، کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں سب مدد کرتے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس سے نیکی کی امید رکھتے ہوں. ایک. نمبر 2، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، یعنی اس سے برائی کی توقع نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت سے لوگ جیسے کہتے ہیں نا یار ان کے شر سے محفوظ رہو، یہ خود ایک بری بات ہے. یعنی انسان اگر کسی کی شہرت ہو جائے یار ان سے بچ کے رہو، یہ صحیح نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے انسان نے اپنے آپ کو اتنا برا معاشرے میں پیش کیا ہے کہ لوگ جیسے روایت میں ہے کہ یہ بہت اگر کسی کے لیے یہ شہرت ہو جائے کہ یار ان کی زبان سے بچو، یہ اچھا نہیں ہے. یعنی اگر کسی کے لیے شہرت ہو جائے یار ان کی زبان بڑی خطرناک ہے، ذرا اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھو، یہ اچھا نہیں ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ لوگ اس سے اچھائی اور نیکی کی توقع رکھیں اور اس کے شر سے محفوظ رہیں، اس کے شر سے محفوظ رہیں. آپ تیسری چیز، وہ دوسروں کی کم نیکی کو زیادہ کریں، جو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ میرا جملہ، امام کا جملہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ چوتھا جملہ ایک آ رہا ہے کہ دوسروں کی نیکی کو زیادہ خیال کرے، زیادہ تصور کرے اور اپنی زیادہ نیکی کو کم تصور کرے. تیسرا والا یہ ہے کہ دوسروں کی کم نیکی کو زیادہ تصور کرے اور اپنی زیادہ نیکی کو کم تصور. بہت آسان، سمپل ہے. جو اب اس کے پر تشریح تھوڑی سی اگر ہم گفتگو کریں تو معاشرے میں اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے. ہم اپنی کم نیکی کو زیادہ تصور کرتے ہیں اور دوسرے کی زیادہ کو کم کرتے ہیں. بالکل الٹا ہوتا ہے. آپ دیکھیے معاشرے میں، اور یہ معاشرے میں جو یا خاندان میں، دوست احباب میں، بالخصوص خاندان میں دیکھا ہے کہ جو اشارتاً کرتا ہوں جو بہت سے کا جو جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو زیادہ پیش کرتا ہے اور کسی کی بڑی نیکی کو بھی کہتا ہے انہوں نے کون سا بڑا کام کر لیا، یہ انہوں نے کون سا اچھا کام کر لیا. اور گھر کے اندر ہو تو اور زیادہ انہوں نے اگر تھوڑا سا زیادہ کام کر لیا تو اس کی امام کہتے ہیں اس کی کم نیکی کو زیادہ کرو. اگر اس کی زیادہ کم نیکی کو زیادہ کرنا ہے اور اپنی زیادہ کو کم کرنا ہے تو انسان کی عقل کامل تک پہنچے گی. لیکن ہم معاشرے میں بالکل اس کا الٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کی وجہ یہ کہ عقل کامل نہیں ہوتی. تو لہٰذا پریکٹیکلی زندگی دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کیا بہرحال کہ پریکٹیکلی زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے. اور یہ مشکل بھی ہوتا ہے. مشکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید عادت نہیں ہے اس لیے مشکل ہے، ورنہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہم معاشرے جس معاشرے میں تو سب چیزیں ہیں، اٹھنا بیٹھنا یہ ساری چیزیں ہیں گھروں میں انسان. لیکن یہ کہ انسان کسی کے لیے قربانی دے، کسی کی کم نیکی کو زیادہ خیال کرے، کیسے کوئی برداشت کر لے گا؟ کسی نے گھر میں کام کیا، مثال ہے گھر کی مثال دیں، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں اس کے کم کام کو بھی ہم کہیں کم کام سے ہو رہا تھا، اس کی تعریف اگر ہو رہی ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس سامنے والے کی تعریف بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ایسا ہی ہوتا ہے کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو ہم کہتے ہیں کیا تین مارا، کیا بڑا کام کیا اس نے، کوئی تھوڑا زیادہ ہی کام کیا نا، کیا کیا.
تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو انسان, ابھی بہت سی مثالیں ایسی ہیں معاشرے کی, پریکٹیکلی مثالیں ایسی ہیں, وقت آنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ, کہ معاشرے میں ہمیں جو ائمہ علیہ السلام کے اقوال آئیں گے ابھی, کہ اس میں ہمیں اپنے زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے سنا, پڑھا, لکھ لیا, یاد کر لیا بس. جتنا زیادہ پریکٹیکلی طور پہ اس کو عمل کریں گے اتنا زیادہ مفید رہے گا, اور وہی فائدہ ہے پریکٹیکلی جو ہے وہی فائدہ رہتا ہے. تو لہٰذا انسان, امام فرماتے ہیں کہ دوسروں کی کم نیکی کو انسان زیادہ خیال کرے. کوئی کم کام کر رہا ہے تو اس کو ہم زیادہ تصور کریں, نہیں انہوں نے بڑا کم کیا ہے لیکن اس کو زیادہ تصور کریں, یعنی اس نے بہت کیا ہے, اچھا کیا ہے, تعریف بھی کریں کسی کے سامنے, اور اس کو یہ اپنے دل پہ, اردو میں کہتے ہیں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے کام کرنا پڑے گا. یہ ہے معاشرے میں. اگر میں ابھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر, کہ جو بہت سے گھروں کے اندر جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کو کیسے سالو کیا جائے, یہ بھی ایک موضوع ہے کہ ہم کیا کام کریں کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سالو کر سکیں ان مسائل کو, کہ جو شاید ڈسکس نہیں ہوتے یا جن کی ضرورت ہے. بہت سارے ٹپس ہیں کہ انسان اسے آہستہ آہستہ عمل کرے, کہ انسان اس طرح عمل کرے, اس طرح زندگی بسر کرے. بہت چیزیں ہیں کہ انسان, تو وہ مسائل جو پیش آتے ہیں جو ہمارے معاشرے جو کہتے ہیں کہ ختم ہونے والے مسائل نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے مسائل, لیکن انسان آہستہ 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 اب خود بھی عمل کرے, دوسروں کو بھی عمل کرنا سکھائے, گھر والوں کو عمل کرنا سکھائے, بچوں کو عمل کرنا سکھائے, بچوں کو چیز کا ابھی سے پابند بنائے تاکہ بچے بڑے ہوں تب بھی شادی ہو جائے تو اپنے سسرال جا کر, بیٹا ہے تو جو بھی, یعنی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ان کی تربیت ہو کہ وہ جو مسائل جو پیش آتے ہیں وہ مسائل پیش نہ آئیں. تو امام فرماتے ہیں کہ دوسروں کی نیکی کو زیادہ تو, اور اپنی زیادہ نیکی کو, کتنا مشکل کام ہے. ہم نے اتنی نیکی کی اور شوہر ماننے پہ تیار نہیں ہے, مثال کے طور پہ, اور بھی افراد ہیں, ماں ماننے پہ تیار نہیں ہے, گھر کے دوسرے افراد ماننے پہ تیار نہیں ہے, اتنی, تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو انسان, یہ چھوٹی سی عبارت ہے امام علیہ السلام کی, لیکن یہ ایک شاید میں عرض کروں یہ 1 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے اس ایک جملے پر. میں ابھی نہیں کروں گا, لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں, ابھی کروں گا نہیں. ہاں, صرف کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک جملے پر ایک تقریر 1 گھنٹے کی ہو سکتی ہے, کیونکہ ضروری نہیں کہ کہتے ہیں جو کام ہو سکتا ہے وہ کرے بھی انسان. خیر, تاکہ اس روایت کو بھی پورا کرنا, 10 چیزیں یہ بیان کرنی, اور بھی کچھ چیزیں آج. ایک چیز تو یہ ہوگی, یہ نمبر 3 اور 4. نمبر 5 کیا ہے؟ اس کے سامنے حاجتیں اگر پیش کی جائیں تو وہ اکتاتا نہیں ہے. نمبر 5 بیان کروں گا نا. ہاں 5, 3 اور 4 ایک ساتھ آئی تھی, وہ 3 اور 4 ایک ساتھ ہیں. نمبر 5, اس کے سامنے اگر حاجتیں پیش کی جائیں, یعنی کوئی اگر حاجت روائی کرے تو وہ اکتاتا نہیں ہے. یعنی کسی کا اگر کام کرنا ہو, کسی کی ہیلپ کرنی ہو, جیسے آج کل ہوتا ہے کسی کام, تو وہ اکتائے گا نہیں. جتنا زیادہ اگر کوئی کسی کا کام آئے گا تو وہ زیادہ خوش ہوگا. یہ نہیں کہ 2 کام کسی کے کر لیے تو کیا یار اب لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس, یار یہ کام ہے, کوئی طریقہ ہے. اکتائے گا نہیں. اگر لوگ اس کو کوئی کام دیں, جیسا کہتے ہیں نا روایت میں ہے کہ سب سے بہترین مومن یا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو کیا کرے, کام آئے یا دوسروں کو فائدہ پہنچا. روایت میں معصوم پیغمبر کی روایت ہے کہ بہترین انسان وہ ہے ناس میں سے, لوگوں سے, جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا. یہ انہی میں سے کہ انسان دوسروں کے کام آئے گا. اگر کوئی اسے کوئی کام کہتا ہے, کسی نے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے, آپ دیکھیں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا, اچھی بات ہے, لیکن یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دیا, ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے ساتھ تو نیکی کر رہا اور خود گھر کے اندر کام نہیں کر رہا. یہ نہیں کرے. دوسروں کے ساتھ اگر کوئی کوئی کام دیتا ہے, کوئی اس کے پاس حاجت روائی کے لیے آتا ہے, کوئی اس کے پاس کوئی کمک کے لیے آتا ہے, یعنی مدد کے لیے آتا ہے, تو وہ اس کی مدد سے اکتائے گا نہیں, بلکہ ذوق سے جو دوسروں کے کاموں کو انجام دے گا. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ کرے گا کہ بھائی دوسروں کی مسائل کو حل کرنا, جو اس کے اختیار میں جو کام ہو. ضروری نہیں کہ پیسوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اور دوسرے کام بھی ہو سکتے ہیں, مشورہ اچھا دینا ہے, یعنی کسی لکھا ہے کہ حاجت روائی کی اس کے پاس ہے, تو وہ اکتائے گا نہیں, پریشان نہیں ہوگا, کوشش کرے گا اس کے لیے. تو 5ویں چیز یہ ہو گئی. 6ٹھی چیز کیا ہے؟ عمر میں علم حاصل, یعنی زندگی بھر جو ہے وہ علم حاصل کرنے سے, علم حاصل تھکے گا نہیں.
علم حاصل کرنے سے تھکے گا نہیں. ہاں پوری عمر میں, یعنی اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے سے تھکے گا نہیں. یعنی اسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ سے اب یہ کہ یار میں نے تو بہت علم حاصل کر لیا, آپ چھوڑ دو, نہیں ایسا نہیں کرے گا. جتنا زیادہ ہو سکے گا اپنے علم میں اضافہ کرے. جیسے کہتے ہیں کہ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ جتنا زیادہ میں زندہ رہوں اتنا علم میں اضافہ ہوتا رہے. یوں سمجھ لیجیے آپ اس جملے کو, یوں سمجھ لیجیے. یعنی وہ علم حاصل کرنے سے تھکے گا نہیں. یعنی جتنا بھی علم حاصل کرتا رہے گا کوشش. تو یہ ساری چیزیں کیا سب اول پہلی موضوع کیا ہے کہ انسان کی عقل کو کامل کرتی ہیں. یعنی کبھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ علم حاصل کر سکتے ہیں, علم حاصل کیا, اچھا اور بھی کر سکتے ہیں, آپ نہیں کرتے علم حاصل, آپ چھوڑو اب تو بہت علم حاصل کریے, آپ کا یہ اس میں شمار نہیں ہوگا. یعنی وہ ہوگا, امام فرماتے ہیں کہ وہ ہوگا کہ جو تھکے گا نہیں علم حاصل کرنے سے. جتنا زیادہ ہو سکے گا اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے گا, علم میں اضافہ کرتا رہے گا, کوشش کرتا رہے گا کہ علم میں اضافہ کسی طرح ہوتا رہے. یہ ایک صفت انسان کے اندر ہوتی ہے کہ علم حاصل کرتا رہے, اور اس کا فائدہ بھی ہے. آپ دیکھا ہوگا جتنا علم زیادہ حاصل ہوگا, جتنا زیادہ علم ہو سکتا ہے, علم تجربے سے بھی حاصل ہو, علم بھی حاصل کرتا رہے گا. کتنی روایتیں علم کی لے آئی ہیں انسان جو علم حاصل کرے. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو علم حاصل کرنے سے تھکے گا نہیں, ساری زندگی علم حاصل کرتا رہے گا. اور اللہ کی راہ میں دیکھیں ایک دو جملے آ رہے ہیں, اس کو سمجھنا پڑے گا. اللہ کی راہ میں فخر سے, یعنی غربت سے, اللہ کی راہ میں غربت انسان کو حاصل ہو رہی ہے نا, کہ یہ اس دولت سے, یعنی اس کو دولت مند سے یہ زیادہ محبت کرے گا. اب جو بیان کر رہا ہوں یہ 7واں پوائنٹ ہے. یعنی کیا, میں اس کو سمجھا رہا ہوں. اللہ کی راہ میں انسان کو مثال کے طور پہ اللہ کی راہ میں غربت اور فقر کو زیادہ ترجیح دے گا. غربت فقر کو اس اور کس کے مقابلے میں, دولت مند کے مقابلے. یعنی وہ کس کو محبوب زیادہ رکھے گا, غربت کو. اللہ کی راہ میں یعنی خدا نے اس کے لیے اگر غربت رکھی ہے پروردگار نے, تو کہے گا میرے لیے یہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں دولت کو ترجیح دوں. یعنی اللہ کی راہ میں فقر اور فاقے کو زیادہ ترجیح دے گا دولت کی نسبت. اب میں یہاں پر ایک روایت بھی آپ کو سناؤں, پتہ نہیں بعض اوقات یاد رہتا ہے کہ سنائی نہیں سنائی, جناب سلمان کے متعلق ہے. اب بات واضح بھی ہو جائے گی, روایت سے بات واضح بھی ہو جائے گی. جناب سلمان کو سلمان کیوں کہتے ہیں؟ روایت سنی آپ نے, یہ نہیں سنی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے. چھٹے امام کی روایت ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان کو سلمان کیوں کہتے ہیں. نمبر 1, پہلی صفت یہ کہ سلمان کو سلمان اس لیے کہتے ہیں کہ سلمان ہمیشہ اپنی خواہش کے اوپر امیر المومنین کی خواہش کو مقدم کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے ایک جملہ ہے, یہ بھی اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مولا کی بات مانے, اپنی بات نہ مانے. اپنی خواہش پہ یعنی اپنی خواہش کے اوپر ہمیشہ علی کی خواہش کو مقدم کرنا. یعنی یہ مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں جو بھی کام وہ کر رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے مولا کی کیا خواہش ہے, بس اپنی خواہش کو نہیں دیکھ رہا. مثال کے طور پہ میری خواہش کیا ہے کہ میں شادی اس طریقے سے کروں جیسے خاندان والے کہہ رہے ہیں, رشتہ دار کہہ رہے ہیں, مثال وہی عرفی مثال ہے جو زیادہ واضح بھی ہو. لیکن نہیں, علی کی خواہش کیا ہے؟ نوکری. میری خواہش ہے کہ میں ایسی جگہ نوکری کروں جو ممکن ہے کہ شاید مولا کو پسند نہ ہو. یعنی انسان اپنی ہر زندگی کے ہر لمحے میں دیکھے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ علی کی خواہش کے مطابق ہے یا نہیں ہے. راحت بہت آسان, شاید سننے میں بہت آسان ہے. انسان سوچے یہ کام میں کر رہا ہوں, آیا علی کی خواہش کے مطابق ہے نہیں ہے؟ اگر علی کی خواہش کے مطابق ہے تو فبیا, میری خواہش تو ہے. اچھا ممکن ہے یہاں پر فرض کریں ایک مثال دے دوں, ہو سکتا ہے حرام نہ ہو, کوئی جائز کام بھی ہو. اچھا آپ کہیں گے کہ کیا جائز کام بھی ہو سکتا ہے کہ مولا کی خواہش کے مطابق نہ ہو سکتا ہے؟ بہت سے کام ہوں گے کہ شاید وقت کا ضائع ہو رہا ہے, آپ کوئی ایسا کام کریں جو جائز ہے,
لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید اس کام سے امیر مومن راضی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ سلمان کو سلمان کیوں کہتے ہیں کہ اپنی خواہش کے اوپر علی کی خواہش کو مقدم کرتے تھے. اب آپ اس کو اپنی پوری زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو کام بھی انسان کر رہا ہے، صرف ایک لمحہ انسان یہ سوچ لے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ علی کی خواہش کے مطابق ہے. نہیں، حتیٰ جاب، زندگی، پڑھائی، مثال ہے پڑھائی میں تو نہیں آئے گا، یا بہت سے ایسے کام ہیں زندگی کے جو آئے گا ایک لمحے کے. دیکھیں سلمان کو سلمان کیوں کہتے ہیں؟ سلمان فارس سے آئے تھے، پیغمبر کے رشتہ دار نہیں تھے، لیکن سلمان میں کچھ صفات ایسی تھیں جس کی بنا پہ سلمان کو سلمان کہا گیا. سلمان ایمان کے 10ویں درجے تھے اور 10 درجے تھے. تو دیکھیے انسان اس مقام تک جب پہنچتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. کمال انسانی میں جو گفتگو آئی تھی، پہلی جو گفتگو تھی انسان، میرا خیال ہے یہیں پر گفتگو کی تھی کہ 6 چیزیں تھیں امیر المومنین کی روایت بیان کی تھی جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. وہاں پر میں نے یہ بیان کیا تھا، دیکھیں کہ انسان کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہوتا ہے انسانی زندگی میں جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے. اب یہی ایک چیز، صرف یہ سوچے، تصور کرے جو کام میں کر رہا ہوں میری زندگی ہے، کیا آیا علی کی خواہش کے مطابق ہے یا نہیں، بس یہ تصور کرے، اس کو اپنی زندگی دیکھیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو میرے اب موضوع سے متعلق ہے، نمبر 2 جو بات آپ کو سمجھانی تھی، جو 7ویں پوائنٹ تھا اس میں کہ اللہ کی راہ میں فخر سے کیا مراد ہے. اب سلمان کو سلمان کیوں کہتے ہیں؟ دوسری صفت کیا تھی؟ چھٹے امام فرماتے ہیں سلمان کو سلمان اس لیے کہتے ہیں کہ سلمان تنگ دست کو مقدم کرتے تھے، یعنی غربت و فقیری کو مقدم کرتے تھے دولت مند کے اوپر. غربت کو زیادہ توجہ دیتے، یعنی توجہ کہہ لیجئے، یا غربت کو زیادہ پسند کرتے تھے دولت کی نسبت. کہ سلمان کو سلمان اس لیے کہتے ہیں، فخر کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. یہاں پر بھی دیکھیں اس روایت میں یہ جملہ تھا کہ اللہ کی راہ میں فخر، یعنی انسان اس کو زیادہ عزت دے، اس کو زیادہ محبوب رکھے دولت مند کی نسبت. یعنی بات شاید اب واضح ہو گئی میرا خیال ہے، اگر واضح نہیں ہو تو بات نہیں پوچھ سکتے. یعنی انسان غربت کو زیادہ توجہ دے، زیادہ محبوب رکھے دولت کی نسبت. مختصر یہ اللہ کی راہ میں. تو سلمان کو سلمان کیوں کہتے تھے؟ پہلی صفت کیا بیان کی؟ اپنی خواہش کے اوپر علی کی خواہش کو نمبر 1. نمبر 2 تنگ دست کو مقدم کرتے تھے دولت مند پہ. تیسری چیز تھی چھٹے امام نے فرمایا سلمان کو سلمان اس لیے کہتے ہیں سلمان اہل علم کے ساتھ بیٹھتے تھے، اہل علم کے ساتھ آمد و رفت رکھتے تھے. دیکھیں مختلف مقامات پر آئے گا کہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنا، اہل علم کے ساتھ آمد و رفت رکھنا کتنا فائدہ مند ہے. 3 صفتیں یہ تھیں سلمان میں جس کی بنا پہ سلمان کو سلمان کہتے تھے. آئیے اس روایت کو مکمل کریں. اب آئیے 8واں پوائنٹ، اللہ کی راہ میں ذلت. اس کے دشمنوں کی، یعنی اللہ کی راہ میں وہ ذلت کو پسند کرے گا کس چیز سے؟ کہ اللہ کے دشمن نے جو اس کو عزت دی اس کے مقابلے میں. اللہ کی راہ میں ذلت کو پسند کرے گا. کیوں؟ ذلت کو پسند کرنا تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کب پسند کرے گا؟ کہ اللہ کا دشمن اس کو جو عزت دے گا اس کے مقابلے میں. یعنی اللہ کی راہ میں عزت کو محبوب رکھے گا. کب؟ جب اللہ کا دشمن اس کو عزت دے تو اللہ کا دشمن جو عزت دے رہا اس کو قبول نہیں کرے گا. کس کو قبول کرے گا؟ اللہ کی، بشرط وہ اللہ کی راہ میں ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب بات واضح ہو گئی یہ بھی کہ ذلت کو کب پسند کرے گا؟ اللہ کی راہ میں ذلت کو پسند کرے گا، محبوب رکھے گا. کب؟ جب اللہ کا دشمن اس کو عزت دے گا. یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دشمنی جو اللہ کی راہ میں، اللہ کا جو دشمن ہے اگر جو وہ عزت دے وہ قبول نہیں کرے، اس کو قبول کرے اس کی نسبت میں کہ اللہ کی طرف سے جو ذلت آ رہی ہے، اللہ کی راہ میں جو ذلت ملے اس کو قبول کرے اس کی نسبت کہ اللہ کا دشمن جب اس کو عزت دے. اب بات میرے خیال ہے واضح ہو گئی، کیونکہ 2 چیزیں تھوڑی مشکل تھی نسبتی تھی، اس لیے اس کو سمجھانا تھا. 2 چیزیں تھیں، یہ دونوں چیزیں کوشش کر کے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کی. یہ ہو گئی، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8.
9 8 हो गई। नवी, नवी क्या है? वो शोहरत से ज़्यादा गुमनामी को ज़्यादा पसंद करेगा। किससे ज़्यादा? शोहरत से ज़्यादा। शोहरत क्या चीज़ है? सब लोगों को शौक जाने, और आजकल तो पैसा सबके अंदर ही पाई जाती है। शोहरत के मुतालिक एक रवायत है, यानी ये खुसूसन पढ़ने वालों के लिए ज़्यादा है, टीचर्स, मुअल्लिम, ज़ाकिरा, इनके लिए ये चीज़ें जो अब मैं बयान करने जा रहा हूँ सबके लिए, यानी बिलखुसूस इनके लिए ज़्यादा है कि जिनके पास शोहरत जिन्हें मिल जाती है। रवायत में है कि इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी, माल की मोहब्बत निकल जाएगी, हिसाब सरवत की मोहब्बत निकल जाएगी, जमाल की मोहब्बत निकल जाएगी। कहते हैं जो सबसे आखिर में जो चीज़ इंसान के दिल से निकलने वाली उसका नाम शोहरत है। आप देखिएगा, ज़रा सी इंसान अगर कोई चीज़ तरक्की की फ़ौरन इधर व्हाट्सएप कर दिया, उधर भेज दिया, देखो मैंने कैसा पढ़ा है, देखो मैंने कैसा किया है, तुम भी आगे भेज दो। यानी इंसान चाहता है शोहरत हासिल करना। देखिए, एक शोहरत वो होती है जो इंसान को मिलती है, एक शोहरत होती है इंसान पढ़ रहा है, लोग सुन रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है, तभी एक इदारा है, काम कर रहा है, मैं इसमें ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, सिर्फ इतनी हद तक कि इस जो इमाम ने फरमाया कि वो शोहरत से ज़्यादा गुमनामी को पसंद करेगा या उसकी ख्वाहिश करेगा। यानी वो चाहेगा कि बस ठीक है, मैं जितना गुमनाम रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, जितना लोग मुझे ना पहचाने ठीक है। जबकि कितना मुश्किल काम है, जिसकी वीडियोस बाज़ार में हो, यूट्यूब पर हो, आजकल तो फेसबुक का दौर है, हर चीज़ का दौर है ना, अब तो फ़ौरन शोहरत भी बहुत आसान हो गई है। ठीक है, बाज़ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, मजलिस से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक होता है कि खुद इंसान एक शोहरत को हासिल करे, वो एक अलग चीज़ है, और ख़ुद एक इंसान शोहरत चाहे वो भी एक अलग, वो भी है, वो सब चीज़ें हैं अलग अलग। लिहाजा इमाम फरमाते हैं जो इंसान उस ये 10 सिफ़ातें जो नवी सिफ़त है कि इंसान के ईमान को कामिल करने के लिए कि वो शोहरत को ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। वो कहेगा जितना मैं ज़्यादा, आप देखें बहुत से लोग बराजे स्टेजिन की ज़िंदगी देखें या आरिफ लोगों की ज़िंदगी गुमनाम होते हैं, कोई नहीं जानता। ठीक है, बहुत से लोग उनके लिए उनके कॉल नकल करते हैं, उनके वाक़या ज़िंदगी नकल करते हैं, ठीक है, लेकिन वो खुद से नहीं चाहते। एक होता है खुद से चाहना, एक होता है कि ठीक है, कहीं आपने मजलिस पढ़ी, कहीं अच्छी मजलिस पढ़ी, किसी ने रिकॉर्ड करके आगे भेज दी, ठीक है, ये भी आज है, लेकिन जब होता है कि मैं खुद चाहूँ, उसके लिए बहुत से इंसान तरीक़ेकार इख्तियार करता है। छोटा सा काम किया, तस्वीर खिंचाई, फ़ौरन भेज दी, छोटा सा काम किया, तो आजकल तो बहुत आसान चीज़ें हो गई हैं। लिहाजा मुख्तसर सी भी कि इंसान शोहरत, इमाम फरमाते हैं वो शोहरत को ज़्यादा तरजीह नहीं देगा, जितना ज़्यादा गुमनामी में रहे, जितना ज़्यादा छुपा के अपने आप को रखेगा, इमाम कहते हैं ये वो शख्स है। और आखिरी चीज़ क्या है? आखिरी चीज़ है 10वीं, जब वो ये देखे, जब वो किसी को देखे तो कहेगा ये मुझसे बेहतर है और मुझसे ज़्यादा मुत्तकी है, फिर इसके साथ इनकिसारी करे और इसके बराबर हो जाए। ये 10वां और आखिरी पॉइंट। जब किसी को देखे तो क्या तसव्वुर करे? ये मुझसे बेहतर और मुझसे ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार है। जबकि इसका भी माशरे में क्या होता है? इसका उलट होता है। हम किसी को देखते हैं, हम कहते हैं अरे हमसे कौन सा ज़्यादा पढ़ा लिखा आ गया, हमसे ज़्यादा कौन सा मुत्तकी आ गया, हमने इतनी नमाज़ें पढ़ी, इतने रोज़े रखे, क्या 2 मजलिसें पढ़ लें, क्या दो अच्छे इन्होंने जुमले कर लिए। यही होता है माशा। अभी आपने देखा नहीं कुछ। शोहरत और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत अगर आ जाएं तो बहुत मुश्किल से जाती हैं। फिर कुछ चीज़ें अभी आई नहीं हाथ में, आने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि इंसान उस पर कंट्रोल भी कैसे करे, ये भी है। तो खैर सर ताकरा वगैरह पढ़ रहे हैं या मोहे पढ़ रहे हैं तो उसमें तो फिर ये तो मौला की भी पढ़ रहे हैं, ये तो सर अगर अब ठीक है, सवाल पूरा हो जाए, ठीक है, आगे क्या है? ये सर आप आगे समझ जाए ना कि हम क्या पूछना चाहते हैं। नहीं ये मतलब ये शोहरत तो नहीं हुई कि अगर इससे तो सर मौला की डिपेंड करता है
اہل بیت کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم کچھ پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں میں نے یہ کہا کہ دو الگ الگ چیزیں. ایک کیا ہے کہ آپ دیکھیں ایک ہے کہ آپ کہیں مجلس پڑھنے گئیں, اچھا اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں. بہرحال آج کل جو ایک چیز بہت زیادہ دیکھی گئی ہے جو کئی سالوں سے ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کی بھی ویڈیو بن کے مارکیٹ میں آتی ہے, اس کو بھی آپ کہیں ویڈیو بننا نہ دیں. ہمارا مشورہ تو یہی ہے. نہیں بنتی ہے سرکار, ٹی وی پر آتی ہے, بنتی ہے ٹی وی پر آتی ہے. اور آپ لوگوں کے آپ تو یہ بھی زیادہ ہو گیا کہ اب جتنا سنا ہے بنا کرتے ہیں تو خواتین بعض چھپا کے کیمرہ لے آتی ہیں, چھپا کے بنا لیتی ہیں, پھر اس کو اپلوڈ کر دیتی ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے, سب یوٹیوب پہ موجود ہے, فیس بک پہ آتا ہے. جب ابھی تو کم ہے, محرم آئیں گے تو آپ دیکھیے گا خود ٹی وی پہ مجالس خواتین پڑھتی ہیں کہیں تو خود ڈال رہے ہوتے ہیں. نہیں بناتا تو کوئی ہے نا. ٹی وی میں آ رہی ہے وہ اچھی ماشاءاللہ ایک بڑی نہیں اچھی الگ چیزیں پڑھنا, میں آگے جو بیان کر رہا ہوں دو الگ الگ چیزیں. ایک ہوتا ہے باحجاب آنا, اس پہ اعتراض ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے بے حجاب آنا, اس پہ بحث ہوگی. ہاں اس پہ کہ آپ جو بھی ذاکرہ مجلس پڑھ رہی ہے وہ اس وقت تشیع کی نمائندہ ہے, تو پوری ٹی وی پہ اگر مجلس آ رہی ہے اور بے حجاب ہے تو کیا فائدہ. یہ اصل بحث سوال یہ ہے کہ اگر حجاب میں ہے تو ٹھیک ہے, اشکال نہیں ہے. بہت سی ابھی ذاکرہ کے درس آتے ہیں یوٹیوب پر آتے ہیں. اچھا ابھی آپ کے سوال کا جواب دے دوں. خیر ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کہیں مجلس پڑھنے گئیں, کسی نے ویڈیو بنائی, آپ باحجاب, اگر بائی دا وے چلے آپ اللہ کے لیے نواخوانی کر رہی ہیں, ذاکرہ ہے, ابھی بحث ہو رہی ہے کہ اگر ویڈیو بن رہی ہے باحجاب ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. البتہ اس سے بھی ان کو منع کریں, پرہیز کریں, کیونکہ اور دیگر خواتین تو اچھا اب یہ بھی ویڈیو موجود ہے, آپ دیکھیں بعض لوگ وہ ویڈیو کیمرہ گھما دیتے ہیں خواتین کے اندر, تو ہر وہاں پہ خواتین باحجاب نہیں بیٹھی ہوتی, اس سے کہ ان کا اپنی گیدرنگ ہے, تو لہٰذا اس میں بھی ان کو وہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن جو کیمرہ گھومتا ہے تو وہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں احتیاط کی ضرورت ہے اس میں, جو لوگ اس چیز کے اوپر ہیں اور وہ احتیاط کریں اس چیز میں. اب آئیے آپ کا سوال. دیکھیں آپ یا کوئی اور سب پڑھتے ہیں اللہ کے لیے, اللہ کے ذکر کر رہے ہیں, معصومین کا ذکر کر رہے ہیں, خوش اچھی نیت ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کی نیت کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے اولاً کہ کوئی دوسرا کس نیت سے پڑھ رہا ہے, یہ بھی انسان کو نہیں معلوم. ہم تو یہ تصور روایت میں کہ اچھی نیت سے پڑھ رہا ہے, لیکن ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری نیت کیا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں, لیکن میری نیت ہے مجھے شہرت ملے. میں پیسوں کے لیے, شہرت کے لیے, جو آئے گا انسان وہ شہرت کو زیادہ پسند نہیں کرے گا. وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں, لیکن ٹھیک ہے اگر قدرتی طور پہ اسباب ایسے ہیں کہ لوگ میری مجلس سن رہے ہیں, نواخوانی سن رہے ہیں, منقب سن رہے ہیں, دنیا میں جاری, وہ حرج نہیں ہے, وہ تو لوگ کریں گے, جو ویڈیو بنا رہے ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں میری نیت کیا ہے, امام ہے, خدا ہے یا شہرت ہے. تو یہ جو امام نے فرمایا کہ وہ شہرت کو زیادہ خیال نہیں کرے گا کہ مجھے زیادہ شہرت ملے, وہ چاہے گا کہ میں جتنا زیادہ گمانی میں رہوں, جتنا زیادہ میں مخفی رہوں, جتنا زیادہ میں چھپ کے رہوں اتنا زیادہ بہتر ہے, گمنامی میں رہوں وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے, جو لوگ سن سکتے سنیں, لیکن ایک ہوتا اپنے آپ کو جس حساب سے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو زیادہ پیش کرنا, یہ والی بات ہے. اس میں بات ہو رہی ہے کہ اس میں اس کی نیت کیا ہے. اگر شہرت نیت ہے تو اللہ جانتا ہے, اگر اس کی نیت شہرت نہیں ہے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے. اگر یہ سب ان کی ہو رہے انسان کی نیت, تبھی کہتے ہیں نا انسان کی نیت بہت زیادہ دخیل ہوتی ہے انسان کے عمل میں. تو یہ ہماری جو گفتگو انسان خود شہرت کے لیے کام کر رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس میں یہ سب چیزیں منع ہے کہ انسان, امام فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ شہرت کے لیے کام نہ کرے. باقی تو جو مجلس پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, آل محمد کی نیت سے کر رہا ہے تو ثواب ملے گا. اور آخری جو 10 چیزیں تھیں, آخری چیز تھی جب وہ کسی کو دیکھے تو یہ کہے کہ مجھ سے بہتر ہے اور زیادہ متقی پرہیزگار, اور پھر اس کے ساتھ انکساری کرے تاکہ وہ اس کے برابر ہو جائے. اچھا اب آئیے, اسی کے بعد روایت میں ہے جب کوئی ایسا کرے گا تو اس مرتبہ جب کوئی ایسا کرے گا اس مرتبے پر بڑھے گا, اگر اس مرتبے ایسا کوئی کرے گا اس کی نیکیاں قبول ہوں گی, اس کا ذکر اچھائی سے کیا جائے گا اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں پر امتیاز حاصل کرے گا. یعنی وہ جو یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں, یہ چیزیں بیان کی گئی, اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا مرتبہ بڑھے گا, 1 اس کی نیکیاں قبول ہوں گی, 2 اس کا ذکر اچھائی سے کیا جائے گا, 3 وہ اپنے زمانے میں لوگوں میں امتیاز حاصل کرے گا. امام فرماتے ہیں یہ سب چیزیں اس کو ملیں گی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.